السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی خاتون کے بارے میں کہ جس کے نام پر پاکستان میں سب سے پہلا کینسر کا ہسپتال بنایا گیا۔ جی ہاں دوستو، آج ہم بات کریں گے شوکت خانم کے بارے میں اور جانیں گے ان کی دلچسپ زندگی، اور بات کریں گے کہ شوکت خانم ہسپتال بنائے جانے کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، اور جنہوں نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کریں تاکہ اسی طرح ہسٹری سے متعلق آپ کے نالج میں اضافہ ہوتا رہے۔ تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ مولانا راشد محمود سومرو کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر کچھ عرصہ پہلے وائرل ہوئی، جس میں انہوں نے عمران خان کی والدہ کے بارے میں نازیبا اور غیر اخلاقی گفتگو کی۔ مولانا راشد محمود کا تعلق لاڑکانہ سے ہے اور وہ جمعیت علماء اسلام کی سندھ شاخ کے سیکریٹری جنرل ہیں۔ ایک تاثر تو یہ جاتا ہے کہ عمران خان جس طرح کی زبان مولانا فضل الرحمان کے بارے میں بولتے ہیں، مولانا راشد نے اسی زبان میں جواب دیا ہے، لیکن معاملہ چونکہ عمران خان کا نہیں بلکہ ان کی والدہ کا تھا، اس لیے مولانا راشد سومرو کے الزامات کے ہر طبقہ فکر نے بھرپور الفاظ میں مذمت کی۔ پاکستان میں گزشتہ کچھ سالوں سے مخالفین کی کردار کشی اور ان پر بیہودہ الزامات لگانا ایک عام چلن بن گیا ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ روش عمران خان نے ہی متعارف کروائی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کے خالق شیخ رشید ہیں، جو اپنے جلسوں میں محترمہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں غیر اخلاقی گفتگو کیا کرتے تھے۔ لیکن پاکستانی تاریخ کے ورق اٹھا کر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چلن نیا نہیں بلکہ شروع ہی سے ہماری سیاست کا حصہ رہا ہے۔ محترمہ فاطمہ جناح کے بارے میں گھٹیا الزامات آج بھی اس زمانے کے اخباروں میں محفوظ ہیں۔ شوکت خانم پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کی سربراہ عمران خان کی والدہ ہیں۔ عوام میں ان کا تعارف ان کے بیٹے کی وجہ سے ہے، جنہوں نے ان کے نام پر 1994 میں لاہور میں پاکستان کا پہلا کینسر ہسپتال بنایا۔ شوکت خانم کی وفات فروری 1985 میں کینسر کی وجہ سے ہوئی تھی۔ عمران خان نے 1988 میں شوکت خانم کینسر ہسپتال کا منصوبہ شروع کر کے اس کے لیے عطیات جمع کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اسی مہم کے دوران ان کا عوام کے ساتھ براہ راست رابطہ استوار ہوا، جو بالآخر انہیں سیاست میں لے آیا۔ اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ ان کی والدہ کے نام پر بننے والے ہسپتال نے ان کے لیے اس ماحول کی بنیاد فراہم کر دی تھی، جس میں آگے چل کر وہ پاکستان کے وزیر اعظم بن گئے۔ شوکت خانم کا تعلق پٹھانوں کے برقی قبیلے سے ہے، جو ایک جنگجو قبیلہ مانا جاتا ہے، اور اپنی اس روش کی بدولت کئی بار نقل مکانی اور خانہ بدری سے گزرا ہے۔ یہ لوگ محمود غزنوی کے ساتھ ہندوستان پر حملوں میں شریک رہے، جس کے صلے کے طور پر انہیں جنوبی وزیرستان میں کنی گرام کا علاقہ تحفے میں ملا تھا۔ بھارتی مصنف، شاعر اور صحافی فرینک حضور کی کتاب، جس کا اردو ترجمہ جمہوری پبلیکیشنز لاہور نے عمران خان فسانہ یا حقیقت کے نام سے چھاپا ہے، اس میں لکھا ہے کہ 14ویں صدی کے اولین حصے تک جنوبی وزیرستان کا خوبصورت علاقہ کنی گرام برقیوں کا وطن تھا۔ جب یہ خوبصورت وادی بدترین قحط کا شکار ہوئی تو شوکت خانم کے اجداد وہاں سے ہجرت کر کے جلندھر میں پناہ گزین ہو گئے۔ کچھ برقی قبائل آج بھی کنی گرام میں آباد ہیں، جو خود کو عمران خان کے رشتہ دار بتاتے ہیں۔ شوکت خانم کا خاندان جلندھر کی بستی 9 میں آباد تھا۔ ان کے والد احمد حسن خان تقسیم سے پہلے بیوروکریٹ تھے، جنہوں نے برٹش انڈیا میں 30 سال تک بطور ڈپٹی کمشنر، سیٹلمنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ شوکت خانم کی والدہ امیر بانو بھی اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر مکمل گھریلو خاتون تھیں۔ شوکت خانم کی پیدائش جلندھر کی بستی 9 میں 1927 کو ہوئی۔ ان کے 3 بہن بھائی نعیمہ خانم، اقبال خان اور احمد رضا خان بھی وہیں پیدا ہوئے۔ احمد حسن خان 1937 سے 1940 تک میاں والی کے ڈپٹی کمشنر بھی رہے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے جلندھر سے 194 کلومیٹر دور ایک سیاحتی مقام میں خوبصورت مینشن خریدا، جہاں سے ہمالیہ کا انتہائی دلکش نظارہ ملتا تھا۔ 5 سال کے بعد ہی انہیں دل کا شدید دورہ پڑا اور وہ اپنے چھوٹے بھائی محمد زمان خان کے گھر لاہور منتقل ہو گئے، جو اس زمانے میں لاہور کے کنارے ایک وسیع و عریض گھر تعمیر کر چکے تھے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں کھیت ہوا کرتے تھے،
اور علاقے کا واحد گھر ایک فارم ہاؤس کا منظر پیش کرتا تھا۔ بعد میں جب ارد گرد اور بھی گھر بن گئے تو یہ علاقہ زمان خان کی نسبت سے زمان پارک کہلایا۔ زمان خان 1940 میں لاہور منتقل ہوئے تھے اور وہ لاہور کے پوسٹ ماسٹر جنرل تھے۔ شوکت خانم کی ایک بہن نعیمہ خان کی شادی گورنمنٹ لدھیانہ کالج کے پرنسپل اور مشہور کرکٹر ڈاکٹر جہانگیر خان سے 1942 میں ہو چکی تھی۔ 6 فٹ سے لمبے جہانگیر خان نے 1930 میں لارڈز میں ہونے والے ہندوستان کے پہلے ٹیسٹ میچ میں ہندوستان کی طرف سے حصہ لیا تھا۔ ڈاکٹر جہانگیر خان بھی تقسیم کے وقت پاکستان منتقل ہو گئے تھے۔ 1949 میں جب ان کا تقرر ساہیوال میں ہوا تو اکرام اللہ نیازی کے بہنوئی بطور پولیس انسپیکٹر ساہیوال میں ہی تعینات تھے۔ اکرام اللہ کی بہن نے نعیمہ سے ان کی بہن کا رشتہ مانگا۔ انہوں نے اپنے والد احسن خان سے رابطہ کیا جو زمان پارک میں مقیم تھے۔ اکرام اللہ ان دنوں سول انجینئر کی حیثیت سے حکومت پنجاب میں ملازم تھے۔ دونوں خاندانوں میں صلاح مشورے سے یہ شادی طے ہو گئی اور نومبر 1949 میں شوکت خانم اور اکرام اللہ خان نیازی رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ اکرام اللہ نیازی نے شروع میں زمان پارک میں ہی ایک گھر کرائے پر لے کر رہنا شروع کیا، جہاں 5 ستمبر 1950 میں ان کی سب سے بڑی بیٹی روبینہ پیدا ہوئی۔ 2 سال بعد 25 اکتوبر 1952 میں ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام ان کی والدہ نے عمران احمد خان نیازی رکھا۔ تاہم بعض ناقابل فہم وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے کیتھیڈرل سکول میں داخل کراتے وقت عمران خان کی تاریخ پیدائش 25 نومبر لکھی ہے۔ فرینک حضور لکھتے ہیں کہ شوکت خانم فطرتاً ایک پٹھان عورت تھیں۔ ان کا قد لمبا تھا اور وہ ہر اعتبار سے خوبصورت تھیں۔ انہوں نے اپنے شوہر کی زیر سایہ محبت اور پیار سے زندگی بسر کی۔ وہ ان کے طنز اور تعریف پر ہنستے تھیں، ان کے گلے شکوے سنتیں، لیکن وہ ان کی باتوں پر ہمیشہ بے چونچرا عمل نہیں کرتی تھیں، بلکہ کبھی کبھی بحث بھی کرتی تھیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کی بامقصد تربیت کی اور ان کے معصوم ذہنوں میں اپنی نسل کا فخر اور نیک خوئی کا احساس نقش کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے اصولوں پر ڈٹ جانے کی ہمت اور جرأت بھی پیدا کی۔ عمران خان اپنی خود نوشت میں اور میرا پاکستان میں لکھتے ہیں کہ میری والدہ ہر روز رات کو ہمیں ایک کہانی سنایا کرتی تھیں جو مذہبی ہوتی تھی، جن میں ایک اخلاقی سبق ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون، حضرت یوسف اور رحمت العالمین کے بارے میں۔ ہر شب والدہ ہمیں دعا مانگنے کی یاد دہانی کراتی تھیں۔ میری والدہ کا تعلق برقی قبیلے سے تھا۔ وہ بہت فخر سے کہا کرتیں کہ ہمارے اجداد نے انگریزوں کی غلامی کبھی قبول نہ کی۔ ہوش سنبھالنے پر میں 2 قسم کے احساسات میں مبتلا ہوا، سب سے زیادہ استعمار کے خلاف۔ بچپن سے ہی مجھے سکھلایا گیا کہ غلامی وہ بدترین چیز ہے بنی نوع انسان جس کا شکار ہو سکتا ہے۔ آدمی کی اس سے زیادہ توہین ممکن نہیں۔ ماں جان مجھے شیر میسور ٹیپو سلطان کی داستانیں سنایا کرتیں، پھر وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی کہانی سنایا کرتیں جو 1862 میں بے بسی کی موت مارا گیا تھا۔ وہ ٹیپو سلطان کا قول دہراتیں، شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ شوکت خانم ہسپتال کی تعمیر کے بعد ہی ان کے دوستوں نے انہیں سیاست میں آنے کا مشورہ دیا۔ ہسپتال کی تعمیر ایک ایسا کارنامہ تھا جس نے ان میں خود اعتمادی میں مزید اضافہ کر دیا تھا، اور وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ پاکستان میں تبدیلی کا جو خواب وہ لے کر نکلے ہیں ایک دن وہ ضرور کامیاب ہوگا۔ شوکت خانم میں کینسر کی تشخیص 1984 کے اوائل میں ہو چکی تھی۔ لاہور میں علاج کی سہولتیں نہیں تھیں اور لندن جا کر علاج کے لیے وہ تیار نہیں تھیں۔ تاہم بیٹے کے اصرار پر وہ لندن چلی گئیں جہاں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس سے قبل جب لاہور میں شوکت خانم شدید تکلیف میں مبتلا تھیں اور ڈاکٹر بے بس تھے تو ہسپتال میں ہی عمران خان نے چیخ کر کہنا شروع کر دیا تھا کہ میں یہاں کینسر ہسپتال بناؤں گا۔ عمران خان اپنی خود نوشت میں لکھتے ہیں کہ جب 10 فروری کو میں اپنی والدہ کی میت لے کر پاکستان آ رہا تھا تو میرا اپنی قوم کو کینسر ہسپتال کا تحفہ دینے کا عزم مزید پختہ ہو گیا۔ یہ میری والدہ کے لیے میرا حقیر سا نذرانہ ہوتا۔ میں نے اپنی والدہ کے سائے میں ہمیشہ یہی سیکھا تھا کہ زندگی بے خوفی سے بسر کرنی ہے۔ میں اپنا عزم مسلسل دہرا رہا تھا، میدان کبھی نہیں چھوڑنا ہے، آنے والے کل سے نہیں ڈرنا ہے کیونکہ اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو۔
ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔